بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، ہم بتاتے رہتے ہیں وظائف چینل پہ، اور مختلف قسم کے اذکار، ذکر، تسبیحات۔ یہ ناظرین یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کا کیا عمل ہوتا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں جانتے۔ اگر آج کل کی کسی نوجوان نسل سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ لفظ اتنی بار ایسا پڑھو تو یہ ہو جائے گا، تو وہ سب سے پہلے تو اپنے دل میں کوسچن یہ پیدا کر لیتا ہے کہ یہ لفظ ادا کرنے سے کام کیسے ہوگا؟ کام تو کرنے سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل کچھ کہا جائے کہ آپ یہ والے وظائف کر لو، آپ کا جو ہے حافظہ، آپ کی میموری جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، سبق آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کے مضامین آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نو نیڈ، ہم تو ٹیبلٹس کھائیں گے، ہم تو میڈیسنز لیں گے، اس سے یہ ہو جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہنے کا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ ٹرسٹ رکھتی ہے سالڈ ایویڈنس کے اوپر، کہ ہاں جی یہ جو ٹیبلٹ کھائی ہے اس میں کچھ ایسے وائٹامنس، کچھ ایسے منرلز ہیں جن سے جو ہے وہ میرے برین پہ پازیٹیو افیکٹ ہوگا، ورنہ الفاظ ادا کرنے سے کیا ہوگا۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ یہ چیزیں کیا اور کیسے ہوتی ہیں۔ ناظرین، خوش قسمتی سے اور اللہ رب العزت کے بہت بڑے احسان سے ہماری ذات کے اوپر ایسا بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور پھر ایک ایسے ملک میں پیدا کیا کہ جو کہ ایک مسلمان ملک ہے، اور ہم یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، یہ ایک اور بحث ہے۔ اس میں جو ہے وہ کسی سسٹم کا قصور نہیں ہوتا، جو فالوورز ہوتے ہیں ان کا قصور ہوتا ہے۔ تو اسلامی نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہم جس ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت، وہ ہستی جب نام ہم لیتے ہیں تو ذہن میں رکھیے، جب نام اللہ لیا جائے تو اللہ نام لیتے وقت آپ ایک سب سے پہلے یہ سوچا کریں کہ اس ہستی کا یہ نام لیا جا رہا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ یہ تمام گیلیکسیز، تمام پلینٹس، تمام سٹارز، تمام کلسٹرز، ہماری زمین اور سورج اور ان چیزوں کی تو خیر اوقات ہی نہیں ہے اس کائنات میں، وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جس کا ہم نام لے رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں ایک کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے وہ بھی اس کا معلوم ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ یہ ہے اس کی طاقت، اور وہ اپنی طاقت بتاتا ہے کہ میں نے جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو میں دل میں ارادہ کرتا ہوں اور ایک لفظ بولتا ہوں، کن۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، فیکن، تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ اس میں اب فار ایگزامپل ہم نے کوئی چیز بنانی ہے، تو ہم گھر بنانا ہے تو اینٹیں، سریا، بجری، ریت وغیرہ وغیرہ، پانی، یہ ہمیں۔ اللہ رب العزت کو کوئی بھی چیز بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، کن فیکن۔ اس کائنات کا ایک بہت بڑا لفظ ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک لفظ ہے کن، یہ رب کریم ہے، وہ صرف وہ یہ ادا کر سکتا ہے۔ کن کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کچھ کتاب میں سے کچھ علم کچھ لوگوں کو بھی عطا کیا ہے جس میں تھوڑا سا علم ہے، تو وہ میں نے عطا کیا ہوا ہے، اور جن کو عطا کیا ہوا ہے وہ شخصیات کیسی ہیں ناظرین؟ فار ایگزامپل اگر ہم یہ بات کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جی کتنے من کا، شاید سینکڑوں یا ہزاروں من کا کوئی
ملکہ بلقیس کا تخت ہوگا جس کو لانے کا مقصد تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور لانا بھی یمن سے کہاں تھا، شاید فلسطین کے علاقے میں جہاں پر حکومت تھی اور موجود تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو بھی علاقہ تھا۔ تو جنات کا سردار وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جنات کو بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برخیہ ایک ولی اللہ ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آنکھ جھپکیے، تخت یہاں ہوگا۔ تخت کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے ایک بہت بڑا جیسے تخت ہوتا ہے جہاں بیٹھا جاتا ہے، تو کتنے اس میں ہیرو جواہرات جڑے ہوں گے اور کتنا اس کا وزن ہوگا، اور آنکھ جھپکنا ایک پارٹ آف سیکنڈ بھی نہیں ہوتا، 1/10 آف سیکنڈ ہوتا ہے۔ تو وہ تخت وہاں آ گیا تو کون سی طاقت تھی وہاں پر، کون سی ایویڈنسز تھے، کون سی کوئی ایسی پاور تھی کہ انجنز، جہاز، کچھ کارگو سسٹم، کچھ یہ کیسے آیا؟ الفاظ کی طاقت تھی۔ اور رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم عطا کر دیا تھا، یعنی یہ علم وہ الفاظ تھے جو حضرت آصف بن برخیہ نے کچھ پڑھے ہوں گے، دل میں پڑھے ہوں گے، وظیفہ کیا ہوگا، تو وہ انہوں نے پڑھا اور تخت وہاں آ گیا۔ یہ ہوتی ہے حقیقت اور پاور ان الفاظ کی کہ جو پڑھتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں بڑے بڑے الفاظ پڑھے، بڑے بڑے انہوں نے، مطلب یہ کہ اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو جب مچھلی کے پیٹ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بند کر دیا تو آیت کریمہ پڑھا، اور آیت کریمہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے ہی وہ الفاظ سکھائے تھے، یہ وظیفہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ مچھلی کو حکم دیا، وہ تو ساحل پہ چھوڑ گئی، ورنہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، آگ اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے وہ ان پہ ایسی ہوگی کہ نہ گرم اور نہ بے انتہا ٹھنڈی، کہ ٹھنڈک سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آگ کی تاثیر ختم ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے قرآن کریم کے، ہم تو الحمدللہ ہم تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق، اس سے بڑی ہماری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے، قرآن سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم ان الفاظ کی اہمیت اور ان کی طاقت پر یقین نہ رکھیں تو ہمارا تو ایمان تو سمجھے پھر مکمل ہی نہ ہوا۔ عالم الغیب و شہادہ کا ذکر کیا ہے سارا۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، اب جیسے میں نے اپنے ناظرین کو ایک وظیفہ دیا، میں نے یہ وظیفہ دیا تھا کہ جو بھی اللہ الصمد یعنی سورہ اخلاص کا وظیفہ کرے گا اور اس کے سامنے آ کے ایک روحانی شخصیت آئے گی، ان سے آ کے ملاقات کرے گی، اور وہ بھی جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، تو یہ واقعہ کتنے ہمارے ناظرین کے ساتھ ہوا، بتاتے ہوئے وہ رو پڑے، اور وہ ان کی زندگی کے یہ مطلب یہ ہے کہ عجائبات اور انوکھے واقعات میں سے ان کے ساتھ ہو گیا کہ آپ نے جیسے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ تو ناظرین پھر ہم نے یہ بتایا کہ آپ کی چیز کھو جائے تو آپ یہ پڑھیں۔ الحمدللہ کتنے لوگوں کے گم ہوئے موٹر سائیکل بھی مل گئے، گم ہوئے بچے بھی مل گئے، گم ہوئے زیورات بھی مل گئے، ہزاروں واقعات ہیں جڑے ہوئے۔ ہم نے یہ بتایا جی کہ جو شخص جس کی رزق تنگ ہو گیا ہو، روزی تنگ ہو گئی ہو، وہ اللہ کے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارے۔ فار ایگزامپل جس کے رزق میں تنگی ہو گئی ہو، قرض ہو گیا ہو، تو وہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھے، اس کا ورد کرے، اللہ رب العزت اس پہ روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب میجک نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کوئی بھی کام کسی حجت سے کرتا ہے۔ دیکھیں نا کہ فرعون کا لشکر پیچھے کھڑا ہے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور آگے سمندر ہے۔ اب دیکھیں کیا لاٹھی مارنے سے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لاٹھی ماریں، سمندر میں راستہ بن گیا۔ اللہ رب العزت آپ سے تنکا بھی چلوائے گا، لیکن کام وہ اس نے کرنا ہوتا ہے، وہ کہے گا بے شک تنکا ہی چلاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حجت کرواتا ہے۔ اب وہ حجت کیا ہوگی وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب ہم نے یہ کہا کہ جو بندہ چاہے کہ اس کے اوپر سلامتی ہو، اللہ رب العزت اس پہ رحم کرے، کرم کرے۔ ہم نے بتایا جی کہ یا سلام پڑھیں، اللہ سلامتی دیتا ہے۔ امن چاہیے، یا مومن پڑھیں، اللہ امن دے گا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، یا رحمان یا رحیم کا ورد کرے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی بیمار ہو گیا، شفا کے لیے ہم نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے اس کا آپ دم کریں، شفا مل جاتی ہے۔ انسان کو جب سورہ فاتحہ دم کرنے والے کو بھی معلوم ہو کہ یہ کتنا پاورفل عمل ہے جو میں کر رہا ہوں، اور دم کروانے والا جو ہے اس کو بھی یقین ہو کہ مجھ پہ دم ہو رہا ہے اور اللہ کی آیت کا ہے، اور دیکھیے اثر ہوتا کیسے ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں موبائل پہ کسی سے بات کروں، میرا مائک کام کر رہا ہے اور میرا سپیکر بھی کام کر رہا ہے، اور جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا سپیکر بھی کام کر رہا ہو، تو میرے مائک سے اس کے سپیکر پہ آواز جاتی ہے تو وہ سنتا ہے۔ اگر اس کا سپیکر خراب ہو تو وہ مجھے کہے گا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، ہمارا تو لنک ہی نہ بن پایا، جبکہ موبائل سے موبائل کا کنیکشن تو جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے سپیکر کام نہیں کر رہا، وہ کہے گا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ وظیفہ دینے والے کا کتنا یقین ہونا چاہیے، وظیفہ کرنے والے کا کتنا یقین ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ وظیفے ایسے ہی کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، کیونکہ جس نام سے جس طریقے سے پکارا جائے اللہ رب العزت اس طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے، آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھ ہوتے ہیں وہ کام بھی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو کسی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، دشمن سے حفاظت چاہیے، تو آپ ان ربی اللہ کل شیء حفیظ پڑھیے۔ اگر آپ کسی کام میں پھنس گئے ہیں، آپ کا کام ہو نہیں رہا، آپ کے کام اٹک گئے ہیں، ان ربی اللہ کل شیء قدیر پڑھیے۔ یہ دیکھیں لفظ حفیظ اور قدیر کا فرق ہے، تو وہ اس طریقے سے پھر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ لیکن آپ کا گمان، آپ کا ذہن، آپ کا ایمان جتنا مضبوط اتنا زیادہ وظیفہ کام کرتا ہے۔ تو الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں ناظرین، ان الفاظ کے موکلات بھی ہوتے ہیں۔ وہ موکلات کیسے کام کرتے ہیں ایک اور لمبی بحث ہے، اس کے لیے ایک اور پروگرام کی ضرورت پڑے گی، ایک اور ویڈیو کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ ایک روزانہ ایک وظیفہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، یا ولی یا والی یا ولی یا والی یا ولی یا والی، اس کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں خالی، اس کے کتنے حروف ہیں، کتنے موکلات ہیں، وہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ 19 کا حروف، جہنم کے 19 دروغہ، کیسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت جہنم سے بچاتی ہے، کیسے آپ کو شیطان سے بچاتی ہے، ایک پوری ویڈیو چاہیے آپ کو بتانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر، ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ۔ کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایمان مضبوط، وظیفہ بہترین کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہی ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ تو گناہ کرے گا، کون مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو گناہ کرتا جائے گا۔ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔